یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کے نفع عارضی ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام عارضی ہے، یہ دنیا کی مشقتیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ آخرت کی جو اصل زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی طرح وہ فنا ہونے والی نہیں۔ وہاں کی عیش و آرام بھی بالکل دائمی ہے، وہاں کی ہر چیز دائمی ہے، اگر وہاں کی مشقتیں ملے گی تو وہ بھی دائمی ہوگی۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مبارک اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، ایک قیمتی تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ نے اس رمضان المبارک کے مہینے تک اللہ نے ہمیں پہنچایا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا، چاہے تو ہم قبر کی زینت بنے ہوتے، یا پھر ہم ہاسپٹل کے اندر بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوتے، یا اپنے گھروں کے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اس کی رحمتوں کو لوٹنے کا ہمیں موقع دیا، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر زندہ اور باقی رکھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پر نوازشات کے انوار و برکات کے اللہ نے ہم پر فیصلے فرما دیے کہ اللہ نے ہمارے جسم کو صحیح سالم رکھا، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں دی، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں دی جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھنے سے قاصر ہو جائے۔ بہت سے آدمی ہیں جو اس ماہ مبارک میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ رہے، یہ ان کے لیے خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، محرومی کی بات ہے۔ اور اللہ اپنے اسی بندے کو رمضان المبارک کے اندر اللہ عبادت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، جس کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کو چن کر کے، دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر کے، دنیا کی واہیات سے نکال کر کے، دنیا کی چوک چوراہوں سے نکال کر کے اللہ اپنے پاک گھر مسجدوں میں پہنچاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے بہت سے بھائی، چاہے نوجوان ہو چاہے بزرگ ہو،
صحت ہے، تندرستی ہے، توفیق نہیں ملی، تراویح کی نماز ہوتی ہے، ادھر لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ ادھر اپنے موبائلوں کے اندر گیم کھیلے ہوتے ہیں، وہ اپنے موبائلوں کے اندر گندے چیٹ کرتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے موبائلوں کے اندر فیس بک اور واٹس ایپ کے اندر باتیں کرتے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نوجوانوں کی جوانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ نے یہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے اور مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کے لوگ گیم کھیلا کرتے ہیں، موبائلوں کے اندر گندی ویڈیوز دیکھا کرتے ہیں، موبائلوں کے اندر واہیات اور بکواس کی چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت کو بھی برباد کرتے اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک بہت قیمتی موقع دیا ہے، ایک سنہرا موقع دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، میرے رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ سیزن ہے۔ جس طرح ہم لوگ بیپار کرتے ہیں تو سیزن کے موقع پر ہمیں کیسے چست ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ سپاری کا سیزن ہے، یہ ناریل کا سیزن ہے، یہ گیہوں کا سیزن ہے، یہ دھان کا سیزن ہے، چلو ہم راتوں کی نیند کو حرام کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ کہہ دیتے ہیں، بیوی کہتے ہیں ہمیں ٹائم دو، بچے کہتے ہیں ابا ہمارے پاس کیوں نہیں ٹائم دیتے؟ کہتا ہے بیٹا 1 مہینہ سیزن کا ٹائم ہے، ہمیں ابھی کمانے کا موقع ہے، اگر نہیں کمائیں گے تو پورے سال ہمارے گھروں کا خرچہ، راشن پانی کیسے چلے گا؟ اسی طرح اللہ نے یہ سیزن دیا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ سیزن کا مہینہ آیا ہے، اس 1 مہینے کے اندر جتنا چاہو اللہ کی رحمت کو لوٹ لو، جتنا چاہو اللہ کی برکتوں کو لوٹ لو، جتنا چاہو اپنے لیے مغفرت کے دروازوں کو کھول لو۔ دوستوں اور میرے بزرگوں، دنیا کے سیزن کے لیے تو ہم نے جد و جہد کیے ہیں، ہم نے مشقتیں برداشت کیے، لیکن آخرت کا جو سیزن آیا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دنیا کو بہترین سمجھا اور آخرت کو ایک کمزور چیز سمجھ کر کے ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کے نفع عارضی ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام عارضی ہے، یہ دنیا کی مشقتیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ آخرت کی جو اصل زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی طرح وہ فنا ہونے والی نہیں۔ وہاں کی عیش و آرام بھی بالکل دائمی ہے، وہاں کی ہر چیز دائمی ہے، اگر وہاں کی مشقتیں ملے گی تو وہ بھی دائمی ہوگی۔ اگر جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ آسان اور آرام کی زندگی گزاریں گے، اور اگر جنت سے بھٹک کر کے جہنم میں پہنچ گئے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، تراویح کو چھوڑ کر کے، رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنے آپ کو غلط چیزوں میں لگا دیا، ہم نے اپنے آپ کو واہیات میں لگا دیا، ہم نے اپنے آپ کو گالی گلوچ جھگڑوں میں لگا دیا، قسم اللہ کی، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ ہر چیز کے اندر اللہ ڈائریکٹ حکم دیتا ہے، لیکن ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے لوگوں تم روزہ رکھو، اللہ ترغیب دیتا ہے، اللہ پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ روزہ میں نے جو فرض کیا ہے صرف تم پر نہیں کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی کنا علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کی امتوں کو میں نے روزہ دیا ہے، ہر نبی کی امت کو روزہ ملا، لیکن وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو امت محمدیہ کو ملا۔ ہر نبی کی امت کو میں نے صرف روزہ دیا، اور ماہ رمضان المبارک کا جو روزہ میں نے دیا وہ امت محمدیہ کو دیا۔ ہر نبی کی امت کو میں نے کتابیں دی، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے نہیں لی، لیکن جو کتاب جس نبی کے حصے میں آئی اور جس امت کے حصے میں آئی وہ قرآن کریم ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لے لی ہے، اور قیامت تک
جب تک اس دنیا کے اندر شمس و قمر کا نظام چلتا رہے گا، یہ چاند اور سورج جب تک دنیا کے اندر نظارے دکھاتے رہیں گے، اس وقت تک قرآن کا قانون بھی چلتا رہے گا۔ جس دن قرآن مٹ گیا اس دن یہ شمس و قمر کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب کیا سمجھتے؟ قرآن کو مٹانے والے لاکھوں آئے لیکن مٹانے والے خود مٹ گئے، قرآن کا ایک بال بیکا نہ کر سکا، قرآن کے ایک حرف کو، ایک زبر اور ذیل کو بدل نہ سکا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جس قرآن کو میں نے اتارا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں نے خود لے لی ہے۔ اب یہ قرآن جس مہینے میں اترا، جس سینے میں اترا، جس چیز پر اترا، وہ سب سے زیادہ بابرکت تھی۔ قرآن کریم کو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتار کر رمضان کی فضیلت کو اللہ نے بڑھا دی۔ قرآن کریم جس سینے کے اندر محفوظ ہو گیا اس سینے کی قدر و قیمت بڑھا دی، اس کی عظمت کو بڑھا دیا کہ اس سینے کو قبر کے کیڑے جسم کے سارے چیزوں کو کھا سکتی ہے، لیکن حافظ قرآن کے سینے کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حافظ قرآن کا سینہ قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے، قبر کے کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے ہیں، ان کا سینہ قیامت تک محفوظ رہے گا قبر کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا عظمت ہے۔ جس قرآن کو آج ہم نے پشے پشت ڈال کر کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بہترین انداز میں مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آج ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ گھروں میں بیٹھ کر موبائل کر چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، یہ موقع دیا ہے اللہ نے قرآن کو سننے کا، قرآن کو سنانے کا، قرآن کو دیکھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا۔ یہ ایسا موقع پھر بار بار ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کو جو مہینہ ہے یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، جس نے قرآن کے اندر ترغیب دے کر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ ڈنگے کی چوٹ میں اعلان کرتا ہے، اے ایمان والو، اے نبی اور اللہ اور نبی کو ماننے والو، سنو، کان کھول کر کے سنو، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں، میں تمہیں ترغیب دلاتا ہوں، میں تمہیں رمضان المبارک کے فضیلتوں کو بیان۔ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں، رمضان المبارک کے روزے رکھو، رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز پڑھو، رمضان المبارک کے اندر نوافل پڑھو، رمضان المبارک کے اندر تہجد کی نمازیں پڑھو، رمضان المبارک کے اندر اپنی آنکھ کی حفاظت کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی کان کی حفاظت کر لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، کما کتب علی الذین من قبلکم، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو میں نے تم پر فرض کیا ہے، یہ صرف پر تم پر بوجھ نہیں ڈالا، یہ صرف تمہیں پر مشقت نہیں ڈالا، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی امتیں آئی، ان تمام امتوں کو میں نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لیے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لیے، اس زبان سے تم نے غلط باتیں نہیں کی، اس زبان سے تم نے کسی کو گالی نہیں دی، اس زبان سے تم نے کسی کی غیبت نہیں کی، اس زبان سے اگر تم نے کسی کی چغلی نہیں کی، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، بڑے بڑے آدمی جن کو ہم سوچتے ہیں یہ بڑے عبادت کرنے والے ہیں، یہ بڑے متقی آدمی ہیں، لیکن وہی آدمی چار
آدمی کے پاس بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں، اپنے علماء کی غیبتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، لیکن آج ہم روزہ رکھ کر بھی غیبتوں کو نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بھی ہم نے فضول باتوں کو نہیں چھوڑتے، گالی دینا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھ کر کے یہ تمام کاموں کو انجام دیتا ہے، صرف وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کی روزے کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے مسلمان کی ماں اور بہنوں، اگر اپنے روزے کو قیمتی بنانا چاہتی ہو، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اگر اپنے روزے کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم اپنے اندر اللہ کی صفت کو، اللہ کے تقوی کو پیدا کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے اندر صفت ہے ستار کی، تم اپنے اندر ستاریت کی صفت پیدا کرو۔ میرے اندر لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی صفت ہے، اے مسلمانوں تم بھی اپنے بھائیوں کی گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے بھائی کی چھوٹی غلطی ہوتی ہے تو چار مجمع کے سامنے، چار آدمیوں کے سامنے اونچی آواز سے ہم ان کی غیبتوں کو، ان کی برائیوں کو گناتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر رسوا اور ذلیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی ایک غلطیوں کو چھپاتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن ان کی 70 عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، ان کی 70 عیبوں کو چھپائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کریم ہوں، تم بھی اپنے اندر کرم کی صفت کو پیدا کرو، اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرو۔ میری ایک صفت رحیم کی ہے، تم بھی رحیم کی صفت پیدا کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ نرمی پیدا کرنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جب نماز کی جزا کی باری آئے گی فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ ان کو نماز کا بدلہ دے دو۔ حج کی باری آئے گی کہے گا فرشتوں جاؤ انہوں نے حج کیا ان کو حج کا ثواب دے دو۔ زکوٰۃ کی باری آئے گی اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں جاؤ انہوں نے حج کیا، زکوٰۃ ادا کیا، زکوٰۃ کا ثواب ان کو عطا کر دو۔ لیکن قسم اللہ کی جب نماز کی باری آئی اللہ نے کہہ دیا فرشتوں سے فرشتوں نماز کا جزا دے دو۔ اللہ حج کے بارے میں کہا اے فرشتوں حج کا بدلہ ان کو دے دو۔ زکوٰۃ کی باری آئے گی اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں ان کو زکوٰۃ کا بدلہ دے دو۔ لیکن جب رب ذوالجلال فرماتا ہے جب روزے کی باری آئے گی میں تمام فرشتوں کو بیچ سے ہٹا دوں گا، کہوں گا او فرشتوں پرے کو ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ، میرا روزے دار بندہ میرے پاس آ رہا ہے، آج تو ان کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے کی جب باری آئے گی فرشتوں سے کہے گا سامنے سے ہٹ جاؤ، بالکل میرے بندے کو میرے پاس آ دو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے کتنا خوبصورت جملہ عطا فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیونکہ روزہ جو میرا بندہ میرے لیے رکھا ہے میں خود روزے کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اب اللہ جب روزے کا بدل بن جائے تو میرے دوستو اتنا بڑا انعام کسی اور عبادت کے اندر نہیں ملتا۔ نماز پڑھیں گے آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ حج کریں گے ثواب کا بدلہ ملے گا، عبادت کا بدلہ ملے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں خود دوں گا۔ کیونکہ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، ہر چیز کے اندر لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رکھنے والا جانتا ہے اور اس کا پروردگار جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے؟
ہم نے روزہ کس نیت سے رکھی ہے؟ ہم نے چپکے سے پانی تو نہیں پی لی، ہم نے چپکے سے کھانا تو نہیں کھا لیا۔ یہ مجھے معلوم ہوتا ہے اور میرے اللہ کو معلوم ہوتا ہے، پاس بیٹھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جس عبادت کو صرف میرا بندہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اس عبادت کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو میرے سے کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے۔ میرے دوستو، نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر رکوع کرتے ہیں، اللہ رکوع کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کی صفت جھکنے کی نہیں ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، اللہ سجدہ کرنے سے پاک ہے، اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ بلند ہے، اللہ بلند و بالا ہے۔ ہم جھکتے ہیں، ہم عاجزی کرتے ہیں، اللہ کی صفت عاجزی کی نہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ، ہم حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، دیوانوں کی طرح اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، لیکن اللہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، خواہشات سے پاک، ہر چیزوں سے پاک۔ وہی صفت اللہ ایک مہینے کے اندر اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندو 24 گھنٹے نہیں، صرف کچھ گھنٹے، 12 کے 12 گھنٹے صرف میری صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ جس طرح میں کھانے سے پاک ہوں، تم بھی کھانے سے پاک ہو جاؤ۔ طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک تم کھانے سے پاک ہو جاؤ۔ میں پینے سے پاک، میری صفت پینے کی نہیں ہے، تم بھی اپنے اندر وہ پینے کی صفت، نہ پینے کی صفت پیدا کر لو۔ میرے اندر خواہشات نہیں ہے، تم بھی اپنی خواہشات سے رک جاؤ۔ اور رمضان میں یہی ہوتا ہے، سامنے بہترین کھانا رکھا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن بندے کا دل چاہتا ہے کھاؤں، لیکن پھر دل میں آتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کھانے کو ہاتھ نہیں۔ بہترین فروٹ ہے، قسم قسم کے کھجوریں ہیں، اور آپ کے سامنے لذیذ پکوان ہیں، پکوڑے ہیں، بریانیاں ہیں، ساری چیزیں رکھی ہے۔ افطاری کے ٹائم بیٹھتے ہیں، بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بچے فروٹ اٹھا کر کے کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں۔ ابا سے پوچھتے ہیں، ابا آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ امی سے پوچھتے ہیں، امی آپ کیوں نہیں کھاتی ہو؟ کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، جب اللہ کا حکم آئے گا ہم سب مل کر کے کھائیں گے۔ کیوں کوئی روکنے والا؟ اگر ہم فروٹ اٹھا کر کے کھائے لیں، یا کھجور اپنے منہ میں ڈال لیں، یا سموسا کھا لیں، یا پکوڑے کھا لیں، تو کوئی روکنے والا ہم ہے؟ کوئی ٹوکنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے وقت تک منع کر رکھا ہے، ہم نہیں کھائیں گے تو نہیں کھاتے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے میری خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، قسم اللہ کی، میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، میں بھی تمہاری ان چیزوں کو پورا کروں گا، اور جنت کے اندر میں نے تمہارے لیے الگ سے ایک دروازہ بنا دوں گا۔ اور اس دروازے کے نام اللہ نے کیا رکھا؟ ریان۔ ریان کے معنی آتا ہے سیراب کرنے کے، سیراب ہونے کے۔ جب بندہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر جب تک ان کی زندگی رہے گی، ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی خاطر پیاس کو برداشت کیا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، تو جو ہی اس دروازے سے اللہ کے بندے انٹری لیں گے، داخل ہوں گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ایسا سیراب کر دوں گا، ایسے پیاسوں کو مٹا دوں گا، ایسے بھوکوں کو مٹا دوں گا کہ ان کو نہ پیاس کی شدت اور ان کو نہ پیاس کی تکلیف محسوس ہوگی اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہوگی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، صرف دروازے کے اندر گھستے ہی وہ ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ یہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے۔ اور جو آدمی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس دروازے کے پاس اگر جائیں گے تو فرشتے گھسیٹ کر کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ تمہارے لیے دروازہ نہیں ہے۔ جب سارے روزہ رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے،
اللہ جنت کے سردار رضوان کو حکم دیں گے، اے رضوان، او جنت کے دروازوں کے سردار، اس پھاٹک کو بند کر دیا جائے، غیر روزے رکھنے والوں کو اس کے اندر داخلے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے روزہ رکھنے والوں کا۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، اس لیے اس مقام اور مرتبے کو ہم پہچانیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر کے لوگوں کو افطار کراتے ہیں، لوگوں کو افطار کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ثواب روزہ رکھنے والوں کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والوں کو بھی ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم تو غریب ہیں، مفلس ہیں، ہمارے پاس خود کھانے پینے کے پیسے نہیں کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، بریانی پکائیں، پلاؤ پکائیں، میٹھا پکائیں، ہمارے پاس تو نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا جملہ دیا کہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بریانی لا کر کھلاؤ، ان کو قورمہ کھلاؤ، ان کو زردہ پلاؤ کھلاؤ، ان کو میٹھا کھلاؤ، ان کو لذیذ پکوان کھلاؤ، بلکہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے تو اپنے بھائی کو ایک کھجور ہی پیش کر دو، تمہارے پاس اگر شربت کا ایک گلاس ہے تو آدھا شربت ان کو پیش کر دو، ان کو بھی افطار کرا دو، اگر کوئی مسافر ہے تو ان کو افطار کرا دو، اور اگر کوئی تمہارے بھائی غریب ہے تو ان کے اندر ایک کھجور کا لقمہ بھیج دو، ایک شربت کا آدھا گلاس بھیج دو، تاکہ وہ بھی تمہارے روزے میں شریک ہو سکے۔ یہ ہے مطلب۔ لیکن آج ہم نے کیا سمجھ لیا کہ اگر ہم بریانی پکائیں گے تو ہماری افطار ہوگی، ہم اگر بہترین کھانا کھلائیں گے تو افطار ہوگی۔ آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے جذبہ۔ جب صحابہ نے یہ باتوں کو سن لیا کہ افطار کرانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے رکھنے والوں کو، لیکن روزے دار کی ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر ہم ایک کریں تو اب 70 کا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے۔ اگر غیر رمضان میں ہم ایک نماز پڑھتے تو صرف ایک نماز کا ثواب، اب اگر ہم ایک فرض پڑھتے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نوافل پڑھتے تو ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر چیز ڈبل ہو گئی، آپ ساری چیزیں ڈبل مل رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے اندر اللہ نے جو صفتیں رکھی ہے کریم کی، کرم کی، اس صفت کو پیدا کرو، لوگوں کو افطار کرانے کی کوشش کرو، مسجدوں میں افطار کراؤ، لوگوں کے دیکھو، اپنے علماء کو ڈھونڈو، اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو اگر زندگی کامیاب بنانا چاہتے۔ یہ رمضان المبارک کی جو تفصیل ہے بہت لمبی تفصیل ہے، اتنی بڑی تفصیل ہے کہ اگر رمضان المبارک کیسے شروع ہوا، کس کس نبیوں نے رمضان کے روزے رکھے، کس نبی پر روزے فرض ہوئے، اگر داستان گنانے لگ جائے تو میرے دوستو داستان ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے تو مکمل ہو سکتے، لیکن روزے کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، یہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے منبر پر خطبہ دینے کے لیے۔ میں بہت قیمتی بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہماری گھر کی عورتیں بھی سنیں دھیان سے، اگر وہ کاموں میں لگ رہی ہے تو اپنے کانوں کو ادھر کھڑی کر لیں، بہت قیمتی باتیں آ رہی ہیں۔ ایک تحفہ دے رہا ہوں اور شاید اسی تحفے میں ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، شاید آگے اور بات کرنے کا موقع نہ ملے گا، اس لیے ہماری عورتیں بھی دھیان سے سنیں، ہمارے بزرگ بھی دھیان سے سنیں، ہمارے نوجوان بھی دھیان سے سنیں۔ بہت قیمتی تحفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور ایسا تحفہ نہیں ملنے والا بار بار۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمعۃ المبارک کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ممبر پر جو ہی چڑھنے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آمین فرمایا، پھر دوسری پر قدم رکھا، آمین فرمایا، پھر تیسری پر قدم رکھا، آمین فرمایا۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہو اور آمین 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 کہتے گئے ہو۔
صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایک چیز آج ہمیں نئی چیزیں معلوم ہوئی کہ آپ کبھی بھی منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کے لفظ ہم نے آپ کی زبان سے نہیں سنے، لیکن یہ کیا معاملہ کہ آج جو ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا آپ نے آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا آپ نے آمین کا معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، اور ہم سب کے لیے ڈرنے کا موقع ہے جو ہم رمضان کی قدر نہیں کرتے نا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈرنے کا موقع ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کا موقع ہے، اس لیے دھیان سے سنیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہم نے آج ایک چیز نہیں دیکھی ہے کہ آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا آمین کا، دوسری پر قدم رکھا آمین کا، تیسری پر قدم رکھا آمین کا، ہم نے ایسا جملہ کبھی بھی آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، جب میں نے منبر کے قریب ہوا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے امت کے لیے بد دعائیں کی کہ جن کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کرائے، ہلاک و برباد ہو، تباہ ہو جائے وہ آدمی، ناس ہو اس آدمی کا جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا، اور بد دعا کرنے والا کون؟ کس؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کے نفع عارضی ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام عارضی ہے، یہ دنیا کی مشقتیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ آخرت کی جو اصل زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی طرح وہ فنا ہونے والی نہیں۔ وہاں کی عیش و آرام بھی بالکل دائمی ہے، وہاں کی ہر چیز دائمی ہے، اگر وہاں کی مشقتیں ملے گی تو وہ بھی دائمی ہوگی۔ پوری فرشتوں کی سردار کی بد دعا، عرش معلیٰ پر رہنے والے فرشتوں کی سردار کی بد دعا، اے بیت معمور میں رہنے والے فرشتوں کی سردار کی بد دعا، اور عرش سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کی سردار کی بد دعا، اور میرے نبی کی مسجد نبوی اور میرے نبی کا منبر، اور جس منبر کے سامنے بد دعا کی جا رہی وہ منبر دنیا کی تمام منبروں سے افضل، وہ مسجد تمام مسجدوں سے افضل۔ میرے دوستو، بد دعا کرنے والا بھی سید الملائکہ، اور جس بد دعا پر آمین کہیں وہ بھی سید الانبیاء، امام الانبیاء ہے۔ بد دعا اگر صرف جبرائیل علیہ السلام ہی بد دعا کر دیتے تو یہی ہماری ہلاکت و برباد کے لیے کافی تھی، لیکن اس بد دعا پر نبی آخر الزمان کی جو مہر لگ گئی ہے، اب اس آدمی کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بد دعا کرنے والا سید الملائکہ، بد دعا کرنے والا نوری فرشتوں کا سردار، اور اسی بد دعا پر آمین کہنے والا امام الانبیاء، کالی کملی والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی چہرے کو اللہ نے قرآن کریم میں والضحیٰ کہہ کر پکارا، جس کی زلفوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واللیل کہہ کر پکارا، جن کے سینے کو اللہ نے الم نشرح لک کہہ کر پکارا، جس کی دانتوں کو اللہ نے یاسین کہہ کر پکارا، جس کو اللہ نے طٰہٰ کہہ کر پکارا، جو مکہ میں جلوہ فگن ہو تو مکرمہ بن جائے، جو مدینے میں وارد ہو تو منورہ بن جائے، جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تو مسجد نبوی کے ٹکڑے کو ریاض من ریاض الجنہ بنا دے، جو جس قبرستان میں بیٹھ کر دعا کرے تو اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دے، جو جس مسجد میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو اللہ نے اس نبی کی نظر اٹھانے پر قبلہ ہی بدل دے۔ اب ایسے نبی کی بد دعا پر آمین کہنا میرے دوستو، جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں
کہ ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو جائے، وہ مرد بھی، وہ عورت بھی، وہ نوجوان بھی، وہ بچے بھی، وہ بوڑھے بھی جس پر روزہ فرض ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ان کے سامنے آیا اور پھر بھی رمضان المبارک کی مہینے کی قدر کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے، وہ مرد بھی ہلاک ہو جائے، وہ نوجوان بھی ہلاک ہو جائے، وہ عورتیں بھی ہلاک ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرے اور اسی بد دعا پر میرے نبی کالی کملی والا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو، بربادی سے بچا لو، اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ یہ ماہ مبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ملا ہے، اس مہینے کی قدر کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر کے جنت کا حقدار بنا لو، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے نبی نے 3 قسموں پر تقسیم کر دیا ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النیران۔ اب یہ تینوں کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ آئندہ بتائی جائے گی۔ میرے دوستو، جو باتیں میں نے کہی ہیں اسی باتوں پر آپ حضرات عمل کریں، رمضان کی قدر کریں، نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد کی نمازیں پڑھیں، اپنے موبائلوں میں ٹائم کو ضائع کرنا بند کر دیں، ورنہ آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر